صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین محترم، السلام علیکم. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت پربرکت میں ولادت باسعادت حضرت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. مولا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق گفتگو چند لمحات میں ناممکن ہے. کئی جلسات اور کئی گھنٹے بھی اگر ہو تو ناکافی ہے، اس لیے کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق کافی چیزیں ہیں جو قابل بیان ہیں، بیان کرنا ضروری ہے. مگر یہاں پر صرف مختصر تعارف کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. وہ امام جو ضامن آہوں کے نام سے مشہور ہے، وہ امام جس کو امام رعوف کہتے ہیں، وہ امام جب زیارت پڑھتے ہیں تو ہم جس کو غریب الغربا کہتے ہیں، شمس الشموس کہتے ہیں، انیس النفوس کہتے ہیں، مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا کہتے ہیں، اس امام عالی مقام کی ولادت کی تاریخ کے موقع پر مختصر طور پر چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. آپ کا نام نامی علی ہے، جو اپنے جد امجد علی مرتضیٰ کے نام سے ہیں. مشہور ترین لقب رضا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور القاب ہے، جیسے عالم و علی محمد. انشاءاللہ بتاؤں گا کہ عالم و علی محمد کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ سبھی علماء آل محمد ہے جتنے معصومین ہیں، لیکن خصوصی طور پر یہ لقب امام رضا کے لیے ہے، عالم و علی محمد. اس کے علاوہ رضی ہے، ذکی ہے، اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے. عزیزان محترم، آپ کے والد ماجد امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، ہم شیعوں کے 7ویں امام، اور آپ کی والدہ مکرمہ نجمہ خاتون، اور بھی کئی نام ہیں، تکتم ہیں، خضران ہیں، جو اصل افریقہ یا فرانس کی جانب جو زمینات ہے ادھر سے ان کا تعلق تھا. یہ بات سن کر شاید آپ کو تعجب ہو، ہمارے ائمہ معصومین کی مائیں بہت سی ایسی ہیں جن کا تعلق یورپ سے ہے، مغربی دنیا سے ہے، یا تو افریقہ سے ہے، یا تو فرانس، ادھر اس سائڈ الجزائر، اس طرف سے ان کا تعلق رہا ہے. عزیزان محترم، جناب نجمہ خاتون ایک پاک دامن، پاک سیرت بی بی جو کنیز کی شکل میں آئی، جس کو امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے خریدا. تفصیلی داستان ہے، اگر جناب نجمہ خاتون سے متعلق آپ کو جاننا ہے تو اسی چینل پر معصومین علیہ السلام کی مائیں، اس عنوان پر کئی ایپیسوڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جناب نجمہ خاتون کے متعلق. اس میں بہت کچھ میں نے بیان کیا. افضل النساء فی عقلہا و دینہا، معصوم نے فرمایا اپنے زمانے کی افضل ترین بی بی تھی جناب نجمہ خاتون. نجمہ خاتون امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ماں ہیں. وہ مدینے میں جنت البقیع کے شمال میں ایک علاقہ ہے آوالی، وہاں پر ایک قبرستان ہے، قبرستان مشرب ام ابراہیم، وہاں پر آپ مدفون ہیں. عزیزان محترم، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت مدینے میں ہوتی ہے. سن ولادت میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن جو مشہور ترین ہے وہ 148 ہجری اور
تاریخ ولادت میں بھی تھوڑا اختلاف ہے، لیکن جو مشہور ہے وہ 11 ذی القعدہ ہے۔ اسی طرح تاریخ شہادت میں بھی اختلاف ہے، جو مشہور ہے وہ 203 ہجری ہے، اور تاریخ میں یہ ہے کہ بعضوں نے لکھا 17 صفر، بعض علماء نے لکھا اعلام الورا میں اور دیگر کتب میں آخر ماہ صفر، اور بھی تاریخیں مرقوم ہیں جیسے 23 ذی القعدہ۔ تو عزیزان محترم، کل مدت حیات امام علی رضا علیہ السلام کی اگر آپ دیکھیں 148 ہجری سے 203 ہجری، تو آپ ملا لیجئے تو یہ 55 سال مدت حیات ہے۔ ان 55 سالوں میں جب آپ 35 سال کے تھے تو آپ کے سر سے آپ کے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بغداد کے قید میں مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے دشمن کے زہر ہلاہل کے نتیجے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے۔ وہیں سے امام رضا علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا ہر امام پہلے سے امام ہوتا ہے، مگر مسئولیت اور ذمہ داری ایک زمانے میں ایک ہی امام کی ہوتی ہے۔ جب تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندہ رہے وہ امام تھے، ان کے بعد امام علی رضا علیہ السلام امام قرار پائے اللہ کی جانب سے۔ اپنے 20 سالہ مدت امامت میں آپ نے 3 عباسی خلفاء کے دور کو دیکھا، 10 سال آپ نے ہارون رشید کے دور کو دیکھا، اور ہارون رشید کا ایک بیٹا امین ہے، محمد امین۔ تو امین کے مدت خلافت کو آپ نے دیکھا، وہ 5 سال وہ خلیفہ رہا۔ پھر اس کے بعد مامون رشید کے خلافت کے آپ نے 5 سال دیکھے ہیں۔ اس طرح آپ نے 3 خلفائے بنی عباس کے دور کو دیکھا، ایک ہارون رشید، پھر اس کا بیٹا امین، پھر اس کا بھائی مامون۔ تو عزیزان محترم، امام علی رضا علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہے کہ آپ کو آپ کا بیٹا امام محمد تقی علیہ السلام دیر سے متولد ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے آپ پر الزام لگا دیا کہ معاذ اللہ جو امام ہوتا ہے وہ صاحب اولاد ہوتا ہے، ان کی تو اولاد نہیں ہے لہٰذا یہ امام نہیں ہے۔ اس طرح ایک فرقہ جس کو فرقہ واقفیہ کہتے ہیں، ان لوگوں نے 7 امام تک مان کر 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کو انہوں نے نہیں مانا۔ لیکن جب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو بہت سے لوگ پھر فرقہ واقفیہ کو چھوڑ کر امام علی رضا علیہ السلام کو اپنا 8ویں امام اور رسول اسلام کا 8ویں جانشین کے طور پر انہوں نے تسلیم کر لیا۔ دراصل یہاں پر بات یہ تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک وکیل تھا، اس کے پاس خمس کا پیسہ بہت سارا موجود تھا، لیکن جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ پورا خمس کا پیسہ اور جو موقوفات اور تمام چیزیں جو تھی اس کو چاہیے تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام کو منتقل کر دے، واپس کر دے، لیکن اس کی نیت خراب ہو گئی۔ تو وہیں سے الزام رکھا کہ میں کیوں آپ کو دوں، اس لیے کہ آپ امام نہیں ہیں، امام صاحب اولاد ہوتا ہے، آپ کی اولاد نہیں ہے، لہٰذا میں واپس نہیں کروں گا۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آخری امام ہیں، وہ شہید نہیں ہوئے، وہ غائب ہو گئے ہیں، وہ پردہ غیب میں ہیں۔ یہ واقفیہ فرقے کا عقیدہ رہا ہے۔ دراصل بات یہ ہے عزیزان محترم، رسول کے بعد سے امت میں فرقے بنتے چلے گئے۔ کسی نے رسول کے بعد سے مولا کائنات کو چھوڑ کر سقیفہ کی راہ اپنا لی، کچھ لوگوں نے غدیر کی راہ تو اپنائی، مگر مولا کائنات کے بعد امام حسن کے بعد امام حسین کے بعد پھر ایک راستہ لیا، امام سجاد کے بجائے محمد حنفیہ کو امام مانتے ہوئے
وہاں سے ایک سلسلہ قائم ہو گیا امامت کا، یہاں سے ایک فرقہ بنا، پھر زیدیہ نے ایک فرقہ بنا لیا، پھر اسی طرح جو ہے نا فرقے بنتے گئے ہیں، ان فرقوں میں بھی فرقے بنتے گئے، یہاں تک کہ چھٹے امام کے بعد ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام ماننے کے بجائے کچھ لوگوں نے جناب اسماعیل جو امام جعفر الصادق علیہ السلام کے فرزند تھے، جو امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ہی حیات طیبہ میں ان کا انتقال ہوا، بڑے متقی پرہیزگار تھے، ان کو امام مان لیا۔ اسماعیلیہ فرقہ ایک الگ ہو گیا، پھر ان میں بھی فرقے بنے، بہرا مذہب الگ، اسماعیلی الگ، آغا خانی الگ۔ تو عزیزان محترم، ساتویں امام کے بعد آٹھویں امام تک بات آئی، تو ساتویں امام کو مان کر واقفیہ فرقے نے آٹھویں امام کو امام نہیں مانا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ساتویں امام تک فرقے بنتے رہیں، لیکن جن لوگوں نے آٹھویں امام کی امامت کو تسلیم کیا، پھر وہ 12 تک کی امامت کو تسلیم کیا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی خصوصیت یہی ہے کہ جس نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کو تسلیم کیا، اس نے 12 اماموں کی امامت کو تسلیم کیا، یعنی امام علی رضا علیہ السلام کو صرف اور صرف شیعہ اثنا عشری ہی امام مان سکتا ہے۔ تو اسی لیے آپ کی قبر مطہر کی زیارت کے بڑے فضائل ہیں، یہاں تک کہ خود رسول اسلام نے فرمایا کہ ستدفن بضعۃ منی بخراسان، ان قریب خراسان میں میرے جگر کا ایک پارا، ایک ٹکڑا دفن ہوگا، جو بھی اس کو زیارت کو جائے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس طرح کے رسول اسلام سے حدیث ہے، امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایات موجود ہے، بڑی فضیلت ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی، بہت فضیلت ہے۔ خود امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بھی میرے مرنے کے بعد بعد دار سے، یعنی دور دراز مقامات سے میری زیارت کو آئے گا، تو میں اس کی زیارت کو 3 مقامات پر آ کر اس کو تمام اس کے پریشانیوں سے نجات عطا کروں گا۔ 3 مقامات کون سے ہیں؟ جو ایک مرتبہ امام علی رضا علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت کرے گا، امام فرماتے ہیں تم ایک بار میرے پاس آؤ گے، میں 3 جگہ پر تمہارے پاس آؤں گا۔ پہلی جگہ ہے اذا تطایرت الکتب، جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے یمینا و شمالا، کسی کو سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، کسی کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ بڑا سخت مرحلہ ہوگا قیامت کا، کہ جب آپ کو آپ کے نامہ اعمال حوالے کیے جائیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹا، بیٹا باپ سے دور، بھائی بھائی سے دور، سب کو اپنی اپنی پڑی رہیں گی، کوئی کسی کی خبر نہیں لے گا۔ ان حالات میں امام فرماتے اگر میری زیارت کو تم ایک مرتبہ بعد و داری، یعنی دور دراز مقامات سے خلوص نیت کے ساتھ میری امامت کا اقرار کرتے ہوئے، یہ میرے الفاظ ہیں البتہ، لیکن یہ شرط ہے کہ امامت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی امامت کے عقیدے کے ذات اگر آپ زیارت کریں گے تو پھر وہ زیارت ہے، عارفاً بحق ہی یہی ہے، تو آپ زیارت کریں گے۔ مولا فرمائے 3 اہم مقامات پر میں تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا، صرف زیارت نہیں، تم کو مشکلات سے نجات دلاؤں گا۔ پہلا مقام، جب تمہیں نام اعمال تمہارے سپرد کیا جائے گا اس وقت میں آؤں گا، تمہاری شفاعت کروں گا۔ دوسرا مقام ہے جہاں صراط، جہاں بال سے باریک وہ صراط تلوار سے تیز، ایسے موقع پر اچھوں کے قدم ڈگمگائیں گے۔ امام علی رضا علیہ السلام کر فرماتے ہیں اے زائر، تو نے میری زیارت کی، میں صراط پر تجھے بچانے کے لیے آؤں گا۔ تیسرا مقام ہے میزان الاعمال، جب اعمال تولے جائیں گے وہاں آپ حاضر رہیں گے۔ تو عزیزان محترم، بہت ثواب ہے امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کا، اور اس کے بعد جتنے بھی امام گزرے ہیں سب کو ابن الرضا، امام رضا کے فرزند، یہ کہہ کے بلایا جاتا تھا۔ تو عرض یہ کرنا ہے عزیزان محترم
کہ یہ 20 سال جو مدت امامت ہے تو اس میں 5 سال تو 10 سال تو ہارون رشید اس کا دور تھا۔ ہارون کے 2 بیٹے تھے، ایک امین تھا، ایک مامون تھا۔ امین کی ماں عرب تھی، مامون کی ماں خراسان کی ایک کنیز تھی۔ حالانکہ مامون علم میں اور دیگر چیزوں میں امین سے بہتر تھا، مگر امین کی ماں عرب تھی، لہٰذا تمام عربوں نے یہ کہا کہ نہیں، آپ اپنے بعد خلیفہ جو ہے، جانشین جو ہے نا، امین کو بنائیں گے، مامون کو نہیں۔ تو لہٰذا امین کو خلیفہ بنایا گیا ہارون رشید کے بعد، اور مامون رشید کو گورنر بنایا گیا استان خراسان، یعنی آپ کو صوبہ خراسان کا، خراسان اسٹیٹ کا۔ خراسان اسٹیٹ جو آج ہے وہ نہیں ہے، اس کا نقشہ کچھ اور تھا۔ اس خراسان میں جو امام رضا علیہ السلام کے دور میں جو خراسان تھا، اس میں جو ہے کچھ حصہ افغانستان کا بھی، جو آج ترکمنستان کے نام سے مشہور ہے، اس کا بھی حصہ تھا، اور ایران کا ادھر کا حصہ جیسے تہران، قم وغیرہ یہ خراسان میں نہیں آتے۔ ادھر کا حصہ ایران کا، کچھ حصہ زیادہ تر ایران کا، کچھ ترکمنستان کا جو آج ترکمنستان ہے، کچھ جو ہے افغانستان کا، کچھ شاید پاکستان وغیرہ بھی ہو۔ تو یہ اس وقت کا خراسان کہلاتا تھا۔ تو خراسان میں آج جو ترکمنستان ہے وہاں پر ایک مقام ہے، مقام مرو، وہ جگہ مقام مرو، تو وہ شہر جو آج بھی ترکمنستان میں ہے، وہاں پر مامون رشید اس کا پایتخت تھا۔ تو مامون رشید امین کے زمانے میں ایک گورنر کی طرح تھا، اور ہارون رشید نے امین سے وصیت کیا تھا، دیکھو میں تم کو جانشین بنا رہا ہوں، تمہارے بعد جو ہے نا اس کا مستحق ہوگا مامون۔ لیکن امین جیسے ہی خلیفہ بنا، اپنا اس باپ کے جو ہے نا وصیت کو فراموش کرتے ہوئے اپنی جگہ اپنے بھائی کو بنانے کے بجائے ولی عہد اپنے بیٹے کو بنا دیا۔ تو وہیں سے اختلاف شروع ہوا، یہاں تک کہ مامون رشید نے اپنے بھائی امین کو جان سے مروا دیا، اور بغداد سے سر لے کر خراسان تک اس نے سر کو منگوایا، اور خراسان کے جو پائے تخت جہاں مرو میں وہ رہتا تھا، وہاں پر تخت کو جو ہے دروازے دربار پر لٹکایا گیا۔ اس ہلاکت سے، مامون کی سازش سے، عرب مکمل طریقے سے مامون رشید کا مخالف ہو گیا۔ ادھر عربوں کی مخالفت، ادھر علویوں کی۔ علویوں سے مراد میں نے کہا جتنے فرقے جو گنائے، ان تمام یہ سب علوی کہلاتے تھے، جو مولا کائنات کے ماننے والے ہیں۔ فاطمی بھی ہے اس میں سادات بھی ہے، اس میں اسماعیلی بھی ہے۔ یہ سب مامون رشید کے خلاف ہو گئے، اس لیے کہ خلافت بنی امیہ کی جو ظلم و ستم تھی، اس ظلم و ستم کی بنیاد پر لوگ مخالف ہوتے گئے۔ اسے ڈر لگا مامون کو، کہیں ایسا نہ ہو مدینے میں اگر جناب علی رضا علیہ السلام رہ جائیں گے تو کہیں لوگ ان کا سہارا لے کر بغاوت کرنا بیٹھے اور میری حکومت کا تختہ الٹ نہ دے۔ پہلے ہی سے عرب خود بنی عباس کے ماننے والے خود میرے خلاف ہو گئے، تو اس نے چالاکی کر کے خلافت ہی بدل دیا۔ پہلے تو بغداد میں بنی عباس کی خلافت ہوا کرتی تھی، لیکن دیکھا بغداد میں اس کی مخالفت زیادہ ہو رہی، تو جہاں کا گورنر تھا وہیں کو دارالخلافہ، اس نے خراسان ہی کو دارالخلافہ قرار دے دیا، اور سوچا کہ امام علی رضا علیہ السلام کو بلا لے، نزدیک میں رکھے۔ اس لیے امام علی رضا علیہ السلام کو تقریباً 200 ہجری میں آپ کو مدینہ منورہ سے خراسان یعنی مقام مرو تک بلایا۔ یہ جو سفر ہے امام رضا علیہ السلام کا، یہ اختیاری سفر نہیں تھا، یہ اجباری سفر تھا۔ اس لیے کہ جب امام علی رضا علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے، تو جس طرح امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلتے وقت
ایک ایک قبر مطہر پر، کبھی نانا کے، کبھی بھائی کی قبر پہ، کبھی ماں کی قبر پر آنسو بہا رہے تھے، اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے اجداد کی قبروں پر جا کر آنسو بہاتے رہے۔ اور یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آل اولاد کو بلایا، کہا مجھ پر گریہ کرو، اس لیے کہ خراسان میں بوقت شہادت مجھ پہ گریہ کرنے والے میرے اہل خاندان کوئی نہیں رہیں گے۔ تو امام علی رضا علیہ السلام مدینے سے چلے اور مختلف راہوں سے ہوتے ہوئے یہاں تک کہ ایران پہنچے، اہواز، دہ سرخ، یہ تمام سے ہوتے ہوئے جس وقت وہ نیشابور پہنچے، نیشابور اس وقت اہل سنت کے علماء کا گڑھ تھا، اور بڑے بڑے محدثین سب دوات و قلم لے کر کھڑے ہوئے تھے، امام رضا آئیں گے تو ان سے رسول کی حدیث سنیں گے۔ تو جب امام رضا علیہ السلام کی سواری وہاں پہنچی تو محدثین نے نعرہ بلند کیا، اے فرزند رسول کوئی حدیث سنا دیجیے۔ تو حدیث قدسی جسے سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، اس حدیث کو پیش کیا۔ گویا امام علی رضا علیہ السلام نے حدیث سلسلۃ الذہب، لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی، یعنی اللہ تعالیٰ کا حدیث قدسی، اس کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سلسلے سند کو بیان کیا، راویوں کا۔ گویا یہ راویوں کا سلسلہ نہیں ہے، امامت کے سلسلے کو بیان کیا۔ کہا یہ حدیث میں نے اپنے بابا علی رضا علیہ السلام، اپنے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، انہوں نے ان کے بابا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، وہ اپنے دادا، اپنے بابا پانچویں امام باقر علیہ السلام سے، وہ اپنے بابا امام زین العابدین علیہ السلام سے، وہ اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے، وہ اپنے بھائی امام حسن، پھر مولا کائنات، پھر رسول خدا، پھر جبرائیل کو اللہ نے کہا۔ یہ سلسلہ، اس سلسلے میں ایک بھی غیر معصوم نہیں، سب کے سب معصوم ہیں۔ اسی لیے اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب، سلسلہ کہتے ہیں چین کو، ذہب کہتے ہیں سونے کو، سلسلۃ الذہب یعنی گولڈن چین۔ اور واقع شافعی ایک عالم دین نے کہا ہے کہ اگر اس سلسلے کو مردے کو دم کر دے تو مردہ اگر زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا۔ واقع اس حدیث کو بیان کیا، لوگ رونے لگے، لکھنے لگے۔ پھر اس کے بعد امام کی سواری آگے بڑھی، آقا اپنے چہرے اقدس کو دکھائیے، یہ تمام باتیں وہاں پر ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر رک کر کہا بے شروطہا، لا الہ الا اللہ حصنی تو ہے، مضبوط قلعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے لا الہ الا اللہ حصنی، پروردگار عالم کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو بھی اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے امن میں آ جائے گا، یعنی محفوظ ہو جائے گا۔ مگر آگے بڑھ کر وہ اہل سنت کے محدثین کے درمیان امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا بے شروطہا لا الہ الا اللہ حصنی، جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کے شرائط ہے۔ آگے فرمائے انا من شروطہا، ان شرائط میں سے ایک شرط میں خود ہوں، یعنی میں سے مراد شخص علی ابن موسیٰ رضا نہیں، یعنی میں یعنی امام، یعنی امام علی رضا علیہ السلام کو ماننے والا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہ السلام تک کے عقیدے کا حامل ہو سکتا ہے۔ اس لیے گویا امام علی رضا علیہ السلام بتا رہے ہیں لا الہ الا اللہ اس کے لیے مقام امن ہے، اس کے لیے مضبوط قلعہ ہے جو 12 امام کی امامت کو تسلیم کرے گا۔ تو پھر امام علی رضا علیہ السلام مرو جاتے ہیں، تقریباً 2 سال وہاں قیام کیا۔ مامون نے آپ کو پہلے تو کہا کہ آپ خلیفہ بن جائیے، یہ سب ڈھکوسلے کی باتیں تھی۔ جب امام راضی نہیں ہوئے، کہا آپ کو ولی عہد تو بننا ہے، اس کے لیے بھی مولا راضی نہیں ہوئے تو زبردستی آپ کو ولی عہد بنایا گیا۔ تو امام نے شرائط یہ رکھے کہ میں تیرے نظامی امور میں یا انتظامی امور میں، حکومتی امور میں دخل نہیں دوں گا۔ اس شرط کے ساتھ امام نے مجبور ہو کر ولی عہدی قبول کی۔ یہ اجباری ولی عہدی تھی، اس لیے کہ امام کے چاہنے والے نے جب امام سے
کہا مبارک ہو مبارک، تو امام نے اس کے ہاتھ کو دبایا اور آہستہ سے کہا تم نہیں جانتے میں کن حالات سے گزر رہا ہوں۔ تو امام کو ولی عہدت کیوں بنایا اس نے؟ کیا امام سے محبت تھی؟ ہرگز نہیں۔ وہ امام کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا تاکہ دنیا کے کونے کونے میں جو علوی تحریکیں، جو مومنٹس جو مامون کے خلاف ہو رہے تھے، کھڑے ہو رہے تھے، ان کو دبایا جائے۔ اگر امام علی رضا علیہ السلام کو زندان میں رکھ دیتا تو پھر انہیں پتا چلتا شیعوں کو، تو وہ ان حالات میں قیام کرتے، اس لیے کہ حالات بدل گئے تھے، شیعوں کی تعداد بڑھ گئی تھی اس وقت، لہٰذا وہ زندان میں بھی نہیں رہ سکتا تھا، مدینے بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ ایک بظاہر عزت دے کر گویا اپنے گھر میں انہیں قید رکھا تھا، اور یہی نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو علم دوست ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے الگ الگ فرقوں کے علماء کو بلا کر امام علی رضا علیہ السلام سے مناظرہ کرتا تھا تاکہ یہ ثابت کرے کہ دیکھو میں علم دوست ہوں۔ اس میں بھی اس کی چالاکی یہ تھی کہ بہت بڑے بڑے علماء کو تلاش کرتا تھا جو دنیا میں اکا دکا ہوتے تھے اس فرقے کے، ویسے جیسے سلیمان مربوزی اور اس طرح کے اور بھی بہت اپنے اپنے فرقے کے یہودی، عیسائی اور الگ الگ مفوضہ فرقے کے، تاکہ اگر یہ امام کو شکست دے آنے والے تو امام کی توہین ہو، اگر امام انہیں تو شکست دے تو یہ اعلان کر دیکھیں میں کتنا بڑا علم دوست ہوں، دیکھیں امام علی رضا علیہ السلام کے لیے کیسا میں نے ایک اچھا پلیٹ فارم دیا، یہ سب کہنے کے لیے۔ تو عزیزان محترم اس کی نیت اچھی نہیں تھی، لیکن الحمدللہ اتنے مناظرے کیے ہیں، اتنے مناظرے کیے، آپ اٹھا کر دیکھیے کتابیں موجود ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے احتجاج، احتجاج تبرسی، اس میں موجود ہے وہ تمام مناظرات جو امام علی رضا علیہ السلام نے مختلف فرقے، مختلف مذہب کے بڑے بڑے علماء سے کیے ہیں، اور سب کو شکست دی امام علی رضا علیہ السلام نے۔ آپ کا نام مشہور ہوا ہے عالم و آل محمد، اسی لیے آپ کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے۔ تو بالوقت جب دیکھا مامون رشید نے، میں کچھ اور سوچ کر یہاں پر ان کو بلایا، اور مختلف مناظرات کے لیے میں نے مسند اس لیے بچھائی تاکہ کہیں نہ کہیں آ کر امام کی شکست ہو، مگر اس سے تو امام کی علمی معیار دنیا کو سمجھ میں آ رہا تھا، یہی نہیں امام کے علم کا بول بالا 400 ہو رہا تھا۔ اس سے مجبور ہو کر پھر اس نے امام رضا علیہ السلام کو انگور میں زہر دینے پر مجبور ہو گیا۔ تو عزیزان محترم 203 ہجری کو امام کی شہادت ہوتی ہے۔ تو یہ امام رضا علیہ السلام کی ایک مختصر تاریخ ہے، ورنہ امام رضا علیہ السلام سے متعلق کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہی دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام کو معرفت کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، اور 3 مقامات جو امام علی رضا نے فرمایا ہے کہ حشر کے منظر میں جس وقت نام اعمال ہمارے سپرد کیا جائے گا، جس وقت ہم صراط سے گزریں گے، جس وقت میزان اعمال کا موقع ہوگا، پروردگار عالم ان سخت ترین محشر کے حالات میں ہم کو امام علی رضا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔